بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از نجیب سلطان، یور فزکس ٹیچر، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راتنگ فزکس ود نجیب سلطان۔ میرے بچوں، آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم سب پڑھ رہے ہیں فزکس۔ تو آج ہم جاننے کے کیا ہے کہ فزسٹ کون ہوتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ کیسے تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی ڈسکوریز نے انسانی زندگی میں کیا تبدیلی لائی ہے، کیا بہتری لائی ہے۔ تو بچوں آئیے چلتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ Who are physicists؟ بچوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے Who are physicists؟ کہ فزسٹ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے آسان اور سادہ الفاظ میں یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنسدان جو فزکس کی تحقیق میں ماہر ہوتے ہیں ان کو فزسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ سائنسدان یا وہ افراد جو فزکس کی تحقیق میں ماہر ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فزسٹ۔ بچوں سائنس کی دنیا بہت بڑی، بہت وسیع اور بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ایسے افراد جو اپنی زندگی فزکس کو سمجھنے میں، اس کی تحقیق کرنے میں اور اس کے بارے میں اپنی نالج پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فزسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے مائنڈ میں جو کوشچن آتے ہیں ان کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سورج کی روشنی آ رہی ہے، یہ سچ کرتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی یہ کیسے آ رہی ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کیسے پروڈیوس ہو رہی ہے، بجلی ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے، بجلی کیسے پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ چیزیں اوپر انرجی کیسے گرتی ہیں۔ ان تمام کوشچن کے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو فزسٹ ہوتے ہیں یہ صرف کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ یہ نئی ڈسکوریز اور نئی ٹیکنالوجیز بناتے ہیں جو انسانی زندگی میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں استعمال ہوتی ہیں ایکس رے اور ایم آر آئی مشین وغیرہ، جو یوز کر کے ڈاکٹر حضرات مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ڈیلی لائف میں جو کمپیوٹر ہے، موبائل فون، ٹی وی وغیرہ، یہ سب کس کے اصول پہ کام کرتے ہیں؟ یہ سب فزکس کے اصول پہ کام کرتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے مختصر یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنسدان جو فزکس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنی جو انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، نئی چیز دریافت کرتے ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز بناتے ہیں تاکہ انسانوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ تو ان افراد کو یا ان سائنسدانوں کو کہتے ہیں فزسٹ۔ اب ہمارے پاس چند ایک مشہور فزسٹ کے نام دیے گئے ہیں۔ اس میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ بچوں آپ نے یاد رکھتے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق پاکستان سے تھا اور یہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مشہور ہوئے اور انہوں نے ایٹمی پروگرام بنانے میں پاکستانیوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے ایک مشین بنائی جس کا نام ہے گیس سینٹریفیوج۔ یہ مشین جو ہے جیسے کہ جب تیز گھومتی ہے تو یہ یورینیم کو الگ کر دیتی ہے۔ تو یورینیم جب الگ ہوتا ہے تو یہ ایٹمی توانائی اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ بچوں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس واشنگ مشین ہوتی ہے، اس میں جب کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جب وہ گھومتی ہے تو اس میں سے پانی اور کپڑے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک مشین ہے گیس سینٹریفیوج۔ تو جب یہ تیز گھومتی ہے اس میں سے یورینیم الگ ہو جاتا ہے، تو یورینیم کو پھر ہم اپنے حساب سے یوز کر لیتے ہیں۔ تو یورینیم کو یوز کیا جاتا ہے ایٹمی ہتھیار اور ایٹمی توانائی بنانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند۔ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے دو شعبوں کے بارے میں تحقیق کی ہے، دو شعبوں کے بارے میں کام کیا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس اسپیکٹروسکوپی ہے اور دوسرا ہمارے پاس پارٹیکل ایکسلریشن ہے۔ اب اسپیکٹروسکوپی کیا ہے؟ تو آپ نے جانا کہ اسپیکٹروسکوپی ایک مشین ہے جس کے ذریعے سے ہم ریڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر یوز کر کے انسانوں کی ہڈیوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسپیکٹروسکوپی سے جو ریڈیشن ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ایٹمز کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو پارٹیکل ایکسلریشن ہے، اس میں یہ ایک مشین ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ جب وہ اسپیڈ اپ ہوتے ہیں، نیوٹن اسپیڈ اپ لائٹ کے موو کرتے ہیں، دین ان کی پراپرٹیز اور جو اس کے ہوتی ہیں پراپرٹیز اور خواص کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔
ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھی ایک سادہ سے ایگزامپل سے سمجھتے ہم۔ جیسے آپ دیکھیں گے جلام ہم جلتے ہیں تو جب جلام ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم دھکا لگاتے ہیں، پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم پھر دھکا لگاتے ہیں تو اس کو جو نا اس کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح خاص مشینیں ہوتی ہیں، جب اس میں رات چھوٹے رات ڈالے جاتے ہیں تو وہ اسپیڈ اپ ہوتی ہیں۔ جب اسپیڈ اپ ہوتی ہیں جو ذرات اس میں ڈالے جاتے ہیں تو جو ذرات وہ اسپیڈ اپ ہوتے ہیں، دین ان کی جو ہے نا خواص ان کے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے الخزینی۔ تو بچوں اپنے یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر الخزینی نے اکثر کیا تھا، تحقیق کی تھی، کام کیا تھا ہائیڈروسٹیٹکس کے بارے میں، کہ جو ہمارے پاس پونیا یا مایا ان کے خصوصیات کے بارے میں، اس کی خواہش کے بارے میں، کہ جو اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے جب پانی میں ڈالتے ہیں تو آیا کہ ڈوب جاتی ہے، وہ کس قانون کے تحت ڈوبتی ہے اور کیوں ڈوبتی ہے، کیسے ڈوبتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں جو پانی کے اوپر تیرتی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کس قانون کے تحت تیرتی ہیں اور کیوں تیر رہی ہیں، کس وجہ سے تیر رہی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دوسرا ہمارے پاس گریوٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ گریوٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس چیزیں جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو انہیں بتایا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی فورس ہے جو چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تو جس کو گریوٹی کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئیزیک نیوٹن۔ تو بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئیزیک نیوٹن وہ واحد انسان ہے جس نے یونیورس کے متعلق بتایا، جس نے یونیورس کے متعلق تجرباتی خیال پیش کیا ہے۔ آئیزیک نیوٹن نے بتایا تھا کہ جو ہماری یونیورس ہے وہ اتفاقاً نہیں موو کر رہی، مینز اتفاقاً نہیں، اس کائنات کا نظام نہیں چل رہا، بلکہ یہ خاص اصولوں کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور اس میں یہ کسی نہ کسی قانون کو فالو کر رہی ہے، کسی نہ کسی لاز کو فالو کر رہی ہے۔ بچوں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے البرٹ آئنسٹائن۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کو ماڈرن فزکس جو جدید فزکس ہے اس کا بننے بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں جنرل ریلیٹیوٹی۔ تو اس نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس گریوٹی کی فورس ہے وہ جسٹ اٹریکٹیو فورس نہیں یا جسٹ کھینچنے والی فورس نہیں ہے، بلکہ وہ زمان و مکان کی خمندگی ہے یا بینڈنگ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر کپڑا ہو اس کو ہم کھینچیں تو چاروں طرف سے کھینچیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں اگر کوئی باری چیز سینٹر میں رکھیں تو وہ نیچے سے دب جائے گا۔ پھر اگر ہم چھوٹی سی بار رکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں ایسے گھومتی ہے، بڑی بال کے یا بڑی کوئی چیز ہم نے اس کے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ اسی طرح اس نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس اسپیس ہے اس میں سورج اس کے سینٹر میں وہ دب جاتے، اسی طرح جو سیارے ہیں اس کے گرد کیا کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میکس پلانک۔ اس نے بہت رول ادا کیا میکس پلانک نے۔ اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کو ہم کوانٹم تھیوری کہتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس توانائی ہے یا جو ہمارے پاس لائٹ آ رہی ہے یہ کنٹینیوس نہیں ہے، یہ کوانٹا کی شکل میں یا ڈسکریٹ ہم کہتے ہیں۔ کوانٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انرجی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کوانٹا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اگر نال ہے تو اس میں سے پانی ایک دھار کی شکل میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کنٹینیوس کہتے ہیں، لیکن جب ایک چھوٹی چھوٹی قطروں کی شکل میں آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیکٹ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ اسٹیٹ یا کنٹینیوس نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹ کی صورت میں جس کو ہم کوانٹا کہتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ انرجی کوانٹا کی صورت میں۔ تو جیسے آپ دیکھیں تو اگر ہم لائٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کنٹینیوس نظر آتی ہے۔ تو بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کنٹینیوس اس لیے نظر آتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ موبائل میں پکچر میں آتے ہیں جب آپ اس کو زوم آؤٹ کریں گے تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پکسل نظر آئیں گے، لیکن جب زوم ان کر دیں گے تو آپ کو جسٹ پکچر ہی نظر آئے گی۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کوانٹا ہے وہ کنٹینیوس کیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ کوانٹا ہے، دوسرا ہمارے پاس ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو پنکھا ہوتا ہے اس کے پر جو ہے وہ الگ الگ نظر آ رہے ہوتے، لیکن جب اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا ہے پر ایک ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے، ایک پر ہے دوسرا تیسرا ہے، وہ گٹھے ہو جاتے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس کوانٹا ہے، سپیڈ آف جو ہمارے پاس لائٹ ہے وہ کنٹینیوس نظر آتی ہے، کیونکہ ایک تو کوانٹا بہت زیادہ ہوتے ہیں
اور دوسرا ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لاسٹ آؤٹ ہمارے پاس ہے نیل بورز۔ نیل بورز نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ اس نے ہمیں ایٹم کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ ایٹم کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے، نیوکلس، اور اس کی آربٹ میں ہمارے پاس ہوتے ہیں الیکٹران۔ تو اس نے نیل بور نے بتایا تھا کہ الیکٹران جو فکس آربٹ میں موو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آربٹ جو ہمارے پاس یہ الیکٹران ہے وہ لوور آربٹ سے ہائر آربٹ میں جاتے ہیں، انرجی گین کرتے ہیں۔ اس طرح جب ہائر آربٹ سے لوور آربٹ میں آتے ہیں تو انرجی لوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھیوری کس نے پیش کی تھی، یہ پیش کی تھی نیل بور نے۔ اس نے ایٹم کو سمجھنے میں مزید مدد کی ہے۔ تو بچوں اس طرح ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ریگولر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔